السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ لیسن نمبر 17 ہے سورہ بقرہ کا، اور آیات نمبر 148 تا 152 ہے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولی رخ کرتے ہاں اس کی طرف، فاستبقوا پس سبقت لے جاؤ الخیرات نیکیوں کے اندر، یعنی ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ٹھیک ہے، ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے عبادت کرتا ہے، تو تم ایسا کرو، عبادت کر کے اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کی طرف رخ کر کے، ٹھیک ہے، تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ یہ کل والا لیکچر کے ساتھ ہی یہ لیکچر ملتا جلتا ہے کہ کل والے لیکچر کے اندر ہم نے قبلے کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس رکوع کے اندر بھی تحویل قبلہ قبلے کے بارے میں کہ پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تھا، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے اللہ کی طرف سے جب وحی نازل ہوئی۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، نیکیوں میں سبقت لے جایا کرو، اینا جہاں کہیں، ما تکون تم ہو، یاتی لے آئے گا، بکم اللہ تمہیں اللہ تعالیٰ، جمیع سب کے سب کو، تم سب کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ پر، کل ہر ایک شیئن چیز پر، قدیر قادر ہے، ومن اور سے، حیثو جہاں سے، خرجتہ تم نکلو، اور جہاں سے بھی خرجتہ تم نکلو، فولی پس پھیڑ لو، یعنی جدھر سے بھی تم نکلو تم کیا کیا کرو، پھیڑ لیا کرو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کے، وَإِنَّهُ اور بے شک، للحق کو یہ حق ہے، من رب کا تیرے رب کی طرف سے، یہ تیرے رب کی طرف سے سچ ہے، یعنی وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، اما جو تعملون تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، ومن اور سے، حیث جہاں سے، خرجتا نکلو تم، فولی پس پھیڑ لو، وجہ کا اپنا چہرہ، دوبارہ یہ آتے کہ جہاں سے بھی تم ہو تم نکلو اور پھیڑ لو اپنا چہرہ، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی، وحیث اور جہاں سے بھی، ما کنتم تم ہو یا جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو پس پھیڑ لو، وجوہ چہرے، کم اپنے، وجوہ کم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف، ہو کا مطلب ہے اسی کی طرف، یعنی اللہ کی طرف اپنا رخ چینج کر لیا کرو، اللہ کی طرف رخ کر لیا کرو، لِأَلَّا تاکہ نہ، یکونہ رہے، للناس سے لوگوں کی، علیکم تمہارے اوپر، حجتاً کوئی حجت، تاکہ لوگ تمہارے اوپر کوئی بات نہ کرے تو کوئی الزام نہ لگائیں، الا الذین مگر وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، الا مگر الذین لوگ، ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا پسنا تخشوہم تم ان سے ڈرو، وخشونی اور مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھ سے ڈرو، کسی سے بھی نہ ڈرو، وَلِأُتِمَّ اور میں پورا کروں گا نعمتی اپنی نعمت، علیکم تمہارے اوپر، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تمہارے درمیان یا تمہارے اندر، رسولاً ایک رسول ہم نے بھیجا، ٹھیک ہے، رسول ہم نے بھیجا کیسے، میاکم تم میں سے ہی، تمہارے اندر سے ہی، یعنی تمہاری قوم سے ہی، یتلو جو پڑھتے، علیکم تمہارے اوپر، آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم اور تمہیں سکھاتے کم تمہیں، الکتاب کتاب، یعلم کا مطلب ہو جائے گا سکھانا، معلم سے نکلا ہے نا، جیسے استاد کو کہتے ہیں معلم، تو معلم کا مطلب ہے سکھانے والا، تو یہاں پہ یعلم سکھاتا ہے، کم تمہیں الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم اور تمہیں سکھاتا ہے، ما جو لم نہیں، تکون تم تھے، تعلمون جانتے، وہ کچھ تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، پس ایسا کرو، فذکرونی پس یاد کرو، نی مجھے، فذکرو پس یاد کرو، فا کا مطلب پس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اذکرو کا مطلب جائے گا یاد کرو، نی مجھے، اذکر یاد کروں گا، کم تمہیں میں تمہیں یاد کروں گا، وشکرو اور یہ شکر ادا کرو، لی میرا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے میرا شکر ادا کرو، ولا اور نہ تکفرون میرا کفر کرنا، میرا انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ آج کی آیات کا آپ کو مفہوم اور معنی سمجھ آ گیا ہوگا، جب آپ دوبارہ اس ویڈیو کو سنیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے گی۔ تو میری آپ سے یہ التجا ہے، یہی ریکویسٹ ہے کہ صرف لائک اور شیئر اور کمنٹ ہی نہیں کرنا، بلکہ آپ نے لفظ بلفظ سننا ہے، کیونکہ یہ ہماری کتاب ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے، آج نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم کون سی زندگی کے اندر یا کب ہم اس کتاب کو سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کی ہے، تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس کا جو معنی ہے، ایک ایک معنی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے، اور ہمیں ہمارے قرآن پاک کا معنی صحیح طرح یاد ہو جائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔